إلا الله محمد رسول الله Muhammad is the messenger to Allah is our return. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین، آج ہم نئے چینل دا اسلامک ایجوکیشن چینل سے آپ کو بیان کرنے والے ہیں ایسی چیزیں جو اکثر نوجوان نسل جانتے نہیں ہے۔ تو آج ہم بیان کریں گے یقیناً پورا شوب دور میں اور سوشل میڈیا کے دور میں وسائل کی موجود ہونے کے باوجود انسان بہت سے مسائل کا شکار ہے۔ بہت سے مسائل ایسے وسائل کے موجودگی میں، تو ان مسائل میں ہم آپ کے لیے ایک حل لائے ہیں۔ وہ مسائل کا حل ہے توضیح المسائل۔ آج سے ہم بیان کریں گے توضیح المسائل، ان مسائل کا حل۔ تو اس توضیح المسائل میں بہت سی چیزیں یہاں پہ آپ کے جسمانی چیزیں اور روحانی چیزیں یہاں پہ ذکر ہے، تو آپ کے لیے بیان کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے توضیح المسائل میں کچھ احکام ہے، ان احکام میں سب سے پہلے احکام دین ہے۔ احکام دین 5 ہے، تو انہیں احکام خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں پہلے جاننا ضروری ہے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ احکام خمسہ بھی کہا جاتا ہے احکام دین کو۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے واجب، اس کے بعد ہے حرام، پھر مستحب، اس کے بعد ہے مکروہ، اور اس کے بعد ہے مباح۔ تو دین اسلام میں واجب سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالی نے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا دین شریعت نے جو کچھ ہم پر واجب قرار دیا ہے، یعنی ایسا کام جسے انجام دینا ضروری ہے۔ اگر ہم انجام نہ دیں تو ہمارے پر گناہ ہے، انجام نہ دے تو ہمارے لیے سزا ملے گی۔ تو ایسا کام جسے کرنا ضروری ہے، نہ کرے تو گناہ ملے گی، اسے کہتے ہیں واجب۔ مثال کے طور پر جیسے کہ نماز پڑھنا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے واجب ہے، تو ہمیں ہر حالت میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم سزا کے مستحق ہیں، یہ ہے واجب۔ اور اس کے علاوہ ہے سیکنڈ نمبر پہ حرام۔ حرام کہتے ہیں ایسا کام جسے ترک کرنا ضروری ہے، انجام نہ دینا ضروری ہے۔ اگر ہم اسے انجام دیں گے تو ہمارے لیے گناہ ہے، اگر ہم انجام نہ دیں تو ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ دین شریعت نے بتایا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں حکم ہے، دین اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ گانا سننا، گانا حرام ہے، تو ہم گانا گائیں گے، گانا سنیں گے تو ہمارے لیے گناہ اور ہم سزا کے مستحق ہیں، یہ ہے حرام۔ یا اس کے علاوہ نامحرم کی طرف نگاہ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اور تھرڈ نمبر پہ ہے مستحب۔ مستحب وہ کام ہے اگر جسے آپ انجام دو گے تو ثواب ہے، یعنی آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر انجام نہ دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو السلام علیکم کہنا، یہ ثواب ہے۔ آپ اگر اس کو السلام علیکم کہو گے تو آپ کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، اگر نہ کہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مستحبات ہیں، جیسے کہ عطر لگانا، خوشبو لگانا، راستے سے پتھر کو ہٹانا، اور کسی کی مدد کرنا، کسی کو پانی پلانا، یہ سارے مستحبات ہیں۔ اور اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ہے مکروہ۔ مکروہ بالمقابل مستحب کے ہے۔ مکروہ سے مراد ہے ایسا کام جسے انجام نہ دے تو بہتر ہے، انجام نہ دے تو بہتر ہے، لیکن انجام دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گرم گرم روٹی کھانا، اگر ایسا کام نہ کرے تو بہتر ہے، اور اگر آپ ایسا کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مکروہات کے لیے مکروہات بھی بہت سے، جیسے کہ گدھے کا گوشت کھانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو بہتر ہے، احتیاط کریں، اور اگر آپ کھاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آخر میں جو ہے احکام دین میں سے وہ ہے مباح۔ اب اس پوائنٹ میں ذرا سوچ کیجئے، تدبر کیجئے۔ مباح سے مراد ہے ایسا کام جسے کرو گے یا نہ کرو برابر ہے، کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے
کہ ایسا کام بھی ہے جو کرے نہ کرے دونوں برابر ہے. تو دین اسلام نے کیوں بیان کیا ہے کرو نہ کرو دونوں برابر ہے؟ تو اس میں اپنا رائے ہے بیان کرنا چاہوں گا کہ میں نے زیادہ کتابوں میں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے، مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا. مباح کہتے ہیں ایسا کام جسے کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے. مثال کے طور پر چلنا پھرنا، باتیں کرنا، کھانا کھانا، دوڑنا، چھلانگے مارنا، یہ سارے مباح ہے. لیکن اگر دیکھیں مباح کی پھر اور بھی صورتیں پیدا ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر چلنا پھرنا مباح ہے، جائز ہے کہ آپ چلو یا نہ چلو، لیکن آپ غلط کام کے لیے جاؤ گے، حرام کام کے لیے جاؤ گے تو یہ آپ کے لیے حرام ہے. مثال کے طور پر کھیلنا آپ کے لیے مباح ہے، جائز ہے آپ کھیلو نہ کھیلو، لیکن اگر آپ زیادہ کھیلو گے، نماز کے ٹائم پہ کھیلو گے تو یہ آپ کے لیے حرام ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ باتیں کرنا بھی آپ کے لیے جائز ہے، مباح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ باتیں کرو نہ کرو گناہ بھی نہیں ہے، ثواب نہیں ہے. لیکن آپ غلط باتیں کرو، آپ کسی کی غیبت کرو گے تو پھر یہ کیا ہے، حرام ہو جائے گا، مباح بھی حرام ہو جائے گا. آج کے لیے لا إله إلا الله محمد رسول الله Muhammad is the messenger